الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة من مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی 10 دن چل رہے ہیں. بڑے دن کے دن یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یہ وہ دن ہے اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کی قرآن پاک میں اللہ قسم ارشاد اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی ہو، شان و شوکت والی ہو، قدر و منزلت والی ہو. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر کے اندر. والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم فجر کی اور ہمیں 10 راتوں. علماء فرماتے ہیں اس سے ذوالحج کی 10 راتیں مراد. ہم انتظار کرتے ہیں سال بھر میں کہ شب قدر آئے گی رمضان کے اندر، اور شب قدر بھی پتہ نہیں 27ویں کو ہے یا 23ویں کو. حضور نے فرمایا تھا عدد طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں ہمیں ہو یا 23ویں کو ہو یا 25ویں کو ہو یا 27ویں کو، ان راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے اندر کسی کے اندر ایک رات کے اندر شب قدر ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ جو 10 راتیں ہیں یکم سے لے کر یکم دن سے لے کر اور 10ویں ذوالحج تک، ان تمام راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے بعد. لیکن ہم لوگ محروم ہیں، قدر نہیں کرتے ان راتوں کی کہ ان راتوں میں عبادت کریں اور ثواب حاصل کریں. ان کے دنوں کا بھی ثواب اور ان کے اندر راتوں کا بھی ثواب. اگر ان دنوں کے اندر آپ روزہ رکھیں گے تو ایک روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کروا دیں. ایک روزے کا ثواب. اب 10 دن تک روزے رکھیں تو بتائیے کتنا ثواب ہے. اللہ. پھر یہ جو نویں تاریخ ہے، اس نویں تاریخ کو تو حدیث میں آتا ہے اگلے بھی گناہ اور پچھلے سال کے بھی، دونوں سالوں کے اللہ گناہ معاف کرنا. اور ایک روایت میں تو 1000 سال کی عبادت کے ثواب بھی آیا ہے. قدر کرنی چاہیے کہ 1-2 دن رہ گئے ہیں، کل کا دن باقی ہے ہمارے پاس کہ ہم پڑھ لیں کہ پرسوں کو عید ہوگی، عید کو تو روزہ نہیں کھا جا سکتا، لیکن ہمیں کم سے کم ان ایک دن باقی ہے اس دن روزہ رکھنا کم سے کم چاہیے تاکہ وہ ثواب حاصل کر لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. پھر انہی 10 دن کے اندر کے بعد جو 10ویں تاریخ آتی ہے اس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے قربانی رکھی. اب بتائیے قربانی بھی کتنی قیمتی چیز ہے. میرے آقا نے فرمایا
یہ جب تم قربانی کرتے ہو یہ اپنے کھروں سمیت، اپنے ناخنوں سمیت، اپنے گوشت اور گوشت سمیت تمہارے وزن عمل کے اندر توڑی جائے گی۔ اور اس کا جب تم جمع کرتے ہو اس کو اللہ کے لیے تو اس کا قطرہ پہلا خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الذبائح یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ انہوں نے تو اپنے بیٹا قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ۔ تمہیں حکم ہے کہ ان کی یاد مناؤ اور جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دو، اپنی اطاعت کا ثبوت دو کہ اللہ ہم تیری اطاعت کر رہے ہو، ہمیں پیسوں کی پرواہ نہیں، ہمیں تیرے حکم کی پرواہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ اس میں اگر ہم قربانی کریں گے، اس سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ابراہیم حضور نے فرمایا جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے فی کل شعرۃ حسنۃ، شعرۃ کے نیچے بھی تنوین ہے، دو زیر ہیں، اور حسنۃ کے اوپر بھی دو پیش ہے، یہ تنوین کہتے ہیں، دو زیر دو زبر دو پیش۔ عربی کے اندر جو تنوین آتی ہے وہ تنقید کے لیے بھی آتی ہے، تعظیم کے لیے آتی ہے۔ شعرۃ کے نیچے جو تنوین ہے وہ تنقید کے لیے ہے، تحقیر کے لیے، اور حسنۃ پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی معمولی سا ایک بال ہے، بتانا یہ مقصود ہے، ایک بال معمولی سا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی بہت بڑی تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک بال کے بدلے چاہے کہ آپ بکری کے بال کو یا جو قربانی کر رہے ہیں آپ گائے ہے یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے اس کے بالوں کو گرنے شروع کریں گے تو کون گر سکتا ہے کہ اس کے جسم پر کتنے بال؟ آپ اندازہ کریں ایک ایک بال پر، چھوٹی نہیں، حسن نتن کہہ کے فرمایا کہ ایک بال پر بڑی بڑی نیکی اللہ عطا فرمائے۔ اتنے سارے بالوں پر کتنی بڑی بڑی نیکیاں بنی کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اور پھر گناہ معاف ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات تو گناہ ہوتا ہے۔ حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہی تھی، ان کی قربانی تھی، کسی کو وکیل بنا دیا بھائی تم سیوا کرو، حضور نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کا جی کھڑے ہو، وہ کھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ تمہاری جو تم قربانی کر رہی ہو یہ جانور اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کس قدر آپ اندازہ کیجئے، یہ کرم ہے اللہ کا کہ کہیں کیا نام ہے رمضان کے اندر عبادتوں کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، روزے رکھ لو گناہ معاف ہو جائیں، کہیں نمازوں میں فرمایا نمازیں پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں، کہ ہمارے جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہیں فرمایا جا رہا حج کرے جاتے ہیں، حج پہ لوگ گئے ہوئے آج اس وقت عرفات کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور آج سے زیادہ حدیث روایت کے اندر اس وقت میدان عرفات کے اندر لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اس دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا، بے شمار لوگ اس دن دوزخ سے آزاد کرتا۔ آج کے دن اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اچھا دیکھیے یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں حکم دیا گیا، اس وقت جتنے حجاج اس وقت جو حرم عرفات کے اندر ہے احرام باندھا ہوا انہوں نے، اور اب وہ نہ کوئی ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ کوئی بال کاٹ سکتے ہیں، اگر ایک بال بھی جڑ گیا ان کا تو دم لانے والے۔ اب وہ جائیں گے رات کو مزدلفے میں اور اس کے بعد جائیں گے تنفریاں ماریں گے اور اس کے بعد وہ جا کے بکرا ذبح کریں گے، پھر ان کو آزادی مل جائے گی قربانی کے بعد جب وہ اپنے بال کاٹ سکتے۔ ہمیں یہاں حکم دیا گیا تم بھی انہی کی صورت بنا لو، انہی کا
مشابہت اختیار کرو. وہ بھی بال نہیں کاٹ رہے حج کے اندر, تم بھی یہاں بال نہیں کاٹو, تمہیں قربانی کرنی, وہ بھی وہاں قربانی کرے, تمہیں بھی قربانی کرنی, تو تم بھی بال نہیں کاٹو, ان جیسی مشابہت اختیار کرو. وہ بھی ناخن نہیں کاٹ سکتے, تم بھی ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو جس طرح ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو جہاں تم پر بھی اللہ کی رحمتیں برس. من تشبہ بقوم, اللہ نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم, حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے, وہ اسی میں شمار ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھوں کی انسان صورت بنائے, اچھوں کے طریقے اختیار کرے, اچھوں کی مشابہت اختیار کرے, تو ان کی مشابہت کی وجہ سے انہیں میں شمار ہو جائے گا. ہمارے یہ الٹا معاملہ, انگریزوں کی مشابہت اختیار کرنے بڑا فخر محسوس ہے. آج کے نوجوانوں کو دیکھا میں نے چڈی پہن کے بڑے خوش ہوتے ہیں, جنگیا پہن کے نہیں جاتے ایئرپورٹوں کے اوپر, جب ہم نے بڑا تیر مار دیا, پینٹ پہنیں گے اس کے اندر پھاڑ دیں گے پینٹوں کو اور سارا گھٹنا نظر آ رہا ہے, بہت خوش ہو رہے کہ ہم انگریزوں کی کہنا میں متاثر کرنے, انگریز جیسے بن گئے, پینٹ کو پھاڑ کر اور کہنا ہے پینٹ کو کاٹ کر انگریز بن گئے. من تشبہ بقوم فهو منهم, جو مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کے ساتھ اسی میں شمار. تم انگریزوں میں شمار ہوگا, وہ جہنم میں جائیں گے, تم بھی جہنم میں جائیں گے. ارے صورت بناؤ اپنے آقا جیسی, مسلمان جیسی صورت بناؤ, مسلمان کا طریقہ اختیار کرو. داڑھی کو مونڈ رہے, انہوں نے فرمایا یہ طریقہ ہے یہود و نصارہ, منہ سے بڑی رکھنا سرکار نے فرمایا یہ طریقہ ہے یہود و نصارہ. ایسا مت کرو. جتنے طریقے ہیں یہود و نصارہ کے, ان کو اختیار نہ کرو, مشابہت ان کی پیدا نہ کرو. انہوں نے جناب قانون بنا لیا, ہم تو شادی کریں 18 سال کی, انہوں نے کہہ دیا ہم بھی 18 شادی کریں, پاکستان میں قانون بنا. ارے بھائی یہ قانون اسلام کے خلاف ہے, یہ دین کے خلاف ہے یہ قانون. میرے آقا نے جب نکاح کیا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ, اور تم 18 سال کی عمر کے شریعت کے خلاف نہیں دیتا. نہیں, میں خوش ہو رہا ہے, کہتا ہوں امریکہ خوش ہوتا ہے, ٹرمپ خوش ہوتا ہے, یہود و نصارہ خوش ہوتا ہے. کیا کرو گے ان کو خوش کر کے؟ جہنم میں جاؤ. جو کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی تمہاری دوسری کے ساتھ. اس وقت تمام حاجی وہاں ہیں, انہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی قربانی کریں گے, قربانی تک وہ بھی بال نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں کاٹیں گے, تم بھی مت کاٹو. جس طرح ان پر رحمت اللہ کی برس رہی ہے, ان کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے. وہ وہاں جا کر اللہ کی رحمت سمیٹ لیں, تم ان کی مشابہت کی وجہ سے یہاں بیٹھ کر اللہ کی رحمت سمیٹ لیں. لہذا ایک تو خوش دلی کے ساتھ حضور نے فرمایا قربانی کیا کرو, کہ قربانی سے گناہ معاف ہو, نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. یہاں اگر کسی کے پاس اگر نیب کا کوئی لیٹر آ جائے, نیب کا لیٹر آ جائے, کیا تھا یہ حساب دیجیے آپ نے کتنی کرپشن کی, کتنے پیسے کمائے ہیں. وہ کہتا نہیں ہے 2 کروڑ لے لو, 3 کروڑ لے لو, کسی طرح جان چھوڑوا دو, اس سے اچھا ہمارے. اور جب قیامت کے دن جب آپ کے نامہ کھولیں گے نا, وہ پتہ چلے گا یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے. اب پیسے کے لیے لے آؤ تو جہنم کے نکال. اب نہ وہاں تو رشوت چلے گی, نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی کہ جہاں کوئی سفارش چلے بھائی کوئی ایم این اے آ جائے, وہ خود ایم این اے ایم پی پھنسے ہوں گے اپنی کرپشنوں کے اندر. کون سفارش کرے گا, اور کون کہ میں نے آپ کی گناہ معاف کروائے. یہ کام آئے گی قربانی جو آپ نے کی ہوگی. یہ سستا سودا ہے. اگر ایک بکرا مل رہا ہے, جیسے صاحب ایک بکرا مل جاتا تھا 15,000 کا, 20,000, پھر پچھلے سال 40-50 کا ملا تھا, تو 70-80 کا ملتا بکرا. پہلے تو گائے میں ہم حصہ لے لیتے تھے, 8,000 کا, 10,000 کا حصہ, پھر 15,000 کا حصہ مل رہا, تو جناب 24,000-30,000 کا حصہ مل رہا ہے جتنے بکرا آتا تھا. اب تو مشکل ہے. لیکن اگر آپ یہ غور کریں کہ اس 24,000 کے اندر وہاں قیامت کے دن جان چھوٹ لیا گناہوں سے. ایک بکرا اگر آپ نے 70-80 ہزار دیا, 70-80 لاکھ نہیں, 70,000 کروڑ نہیں, یہاں تو ایک نیب کے بلاوے پر 70-80 کروڑ بھی دینے کے لیے آپ تیار ہو جاتے. ہاں 70,000 کے اندر جان چھوٹ رہی ہے آپ کی, اگر 70,000 بکرا قربان کر کے
اللہ کا رسول فرما رہا ہے تمہارا پہلا قطرہ خون کا گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ہمیں اللہ کے رسول کے ان ارشادات پر یقین نہیں. اگر یقین ہو تو پھر انسان پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دیر نہیں کرے گا اور کوئی کیا نام ہے ہی حجت نہیں کرے گا کہ نہیں صاحب آج کل بڑی مہنگائی ہو رہی ہے اور منڈی بہت چڑھی ہوئی ہے, کون خریدے, چلو رہنے دو یہ تم پر واجب گناہ ملے گا. جس شخص کے پاس نصاب کے برابر پیسے موجود ہیں, یعنی 52.5 تولہ چاندی کیا جو پیسے بنتے ہیں 1,60,70,000 بنتے ہیں, وہ جس کے پاس ہے اس سب پر قربانی واجب ہے. حتیٰ کہ گھر میں کسی لڑکی کے اوپر جو بالغ ہے اس کے پاس بھی اگر 1,70,80,000 موجود ہے اس پر علیحدہ قربانی. بیوی کے پاس پیسہ علیحدہ موجود ہے یا زیور موجود ہے اتنے پیسے کا, اس کے بعد علیحدہ قربانی واجب. شوہر کے پاس اتنے پیسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے جائیداد وغیرہ تو اس پر علیحدہ واجب. یہ نہیں کہ ایک بکرا کر لیا پورے گھر میں سب تیری گاٹھی ہو گئی, ایسے نہیں ہوگا. ایک پر واجب ہے جس کے پاس اتنے پیسے موجود. لہٰذا یہ سستا سودا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو راضی کریں اور کیا نام ہے اپنے گناہوں کو بخشوائیں, خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کریں. اور یہ بڑا قیمتی دن ہے, بڑے قیمتی راتیں ہیں. کل کا روزہ بھی رکھیں اور رات کو عبادت بھی کر لیں اٹھ کر تاکہ گناہ معاف ہو جائیں. اور قیامت کی اور قبر میں سب کو جانا ہے تاکہ قبر کی منزل ہماری آپ کی سب کی آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان برکتوں میں عبادت کر کے اپنے گناہ معاف کروانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.